لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الملقب بطه وياسين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لا صل سيما على بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سامعین کرام، ناظرین محترم، یہ مجلس اعزاء بسلسلہ انہدام جنت البقیع من جانب غدیری یووا فاؤنڈیشن امہر سلطان پور منعقد کی گئی ہے، اور آج میں آپ سے خطاب سورہ شعراء کی آخری آیت، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، عنقریب ظالموں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان کو کہاں لوٹایا جائے گا یا کہاں ان کو پلٹایا جائے گا۔ آج کا خطاب صرف اس موضوع پہ ہے کہ کائنات میں یوں تو بہت سے مظالم ہوئے، مگر اس دنیا میں سب سے زیادہ ظلم نبی اکرم اور ان کی آل پاک پر ہوا، اور یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ جس نے پوری دنیا میں ہسٹری پڑھی ہوگی اور تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آل محمد سے زیادہ ظلم کسی پہ نہیں ہوا۔ جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جتنا تمام انبیاء پہ مصائب ڈھائے گئے، اتنے مصائب میرے اوپر اکیلے ڈھائے گئے، اور خود پیغمبر جس کے مصائب میں گریاں ہوں، اس کا مطلب کہ آل رسول پر پیغمبر سے زیادہ مصائب ڈھائے گئے۔ میرا بیان آج اس سلسلے کا ان ظالموں سے نفرت کے سلسلے سے ہے جنہوں نے خالق کائنات کے بھیجے ہوئے ان عظیم بندوں پر ظلم کا سلسلہ تو حضرت آدم سے ہی شروع ہو گیا۔ جناب آدم پہ بھی ظلم ہوا، حضرت نوح پہ بھی ظلم ہوا، جناب ابراہیم پر بھی ظلم ہوا، حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا گیا، بعض انبیاء کو قتل کیا گیا، بعض انبیاء کو قید کیا گیا، انہیں اسیر کیا گیا، مگر میرے پیغمبر پہ جو ظلم کی انتہا ہوئی وہ بہت ہی ایسی منزل تھی کہ جو برداشت قابل تھی کہ پیغمبر نے خود ہی اس کا تعارف کرا دیا کہ جتنی مصیبتیں تمام انبیاء پہ پڑیں، جتنے مصائب تمام انبیاء نے برداشت کیے، وہ مصائب ہمارے اوپر ہماری امت نے اور مکے والوں نے اور مدینے والوں نے ڈھائے۔ تو اب اس کا احساس ہمیں اس جگہ سے ہوتا ہے کہ پیغمبر بھی اپنے حال کے مصائب میں روئے ہیں، تو اس کا مطلب کہ پیغمبر کے اوپر جتنی مصیبتیں پڑیں، پیغمبر کو بھی ان کی مصیبت میں رونا پڑا، جس پہ بعد پیغمبر ظالموں نے مصیبت ڈھائی ہے۔ پیغمبر کے بعد سب سے پہلے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سرکار امیر المومنین اور جناب فاطمہ زہرا پہ مصیبت کی منزلیں شروع ہو گئیں۔ میں ترجمے کے سلسلے سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ
ظلموا ای منقلب ینقلبون، ظالم عنقریب اس بات کو جان لے گا اور سمجھ جائے گا اور اسے پتہ چل جائے گا کہ ظالم کس طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو ظالموں کو لوٹایا جانا ہے اور ظالموں کو بتانا ہے کہ انہوں نے جو ظلم کیا ہے ان کا بدلہ اس زمانے میں انہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو ظالم زندگی میں اپنے ظلم کا بدلہ نہیں پا سکے، ان کو مرنے کے بعد بھی اللہ ان کے ظلم کی سزا دے گا، اور کوئی آئے گا اس دنیا میں جو ان کے ظلم کا بدلہ انہیں دے گا۔ اس لیے کہ انہیں لوٹایا جانا ایک خاص امر ہے۔ میں ناظرین کرام سے گزارش کروں گا کہ اس بات کو خصوصی توجہ دیں کہ ان کو لوٹایا جائے گا۔ کس کو لوٹایا جائے گا؟ یہی ظالمین ہیں کہ ان کو کس طرح سے لوٹایا جائے گا، کہاں لوٹایا جائے گا۔ تو ایک روایت ملتی ہے کہ جب ہمارے آخری امام کا ظہور ہوگا تو کچھ ظالم ایسے ہوں گے جنہوں نے تمام معصومین پر ظلم کیا ہے اور خاصان خدا پہ ظلم کیا ہے۔ امام علیہ السلام انہیں قبروں سے اٹھائیں گے اور انہیں سزا دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ظالم لوٹائے جائیں گے۔ اس آیت کی پوری تفسیر اس وقت ہوگی جب ہمارا آخری امام اس دنیا میں ظہور فرمائے گا اور یہ ظالم لوٹائے جائیں گے، یعنی امام حکم کریں گے، اشارہ کریں گے اور یہ اپنے قبروں سے باہر نکلیں گے اور امام ہر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دیں گے۔ دیکھیں، ظلم دنیا میں بہت سے ہوئے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جناب لقمان اپنے بیٹے کو قرآن مجید میں ایک وصیت فرما رہے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تو اللہ سے شرک اختیار نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم کائنات میں یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے۔ دوسرا ظلم یہ ہے کہ پیغمبر کی رسالت نہ مانی جائے یا پیغمبر کی رسالت پہ شک کیا جائے اور پیغمبر کی رسالت کا اقرار نہ کیا جائے۔ اب اسی طرح سے سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ظلم ہے، اس لیے کہ علماء نے جو تعریف کی ہے ظلم کی، وضع الشیء علی غیر محلہ ظلم، کسی شے کا ایسی جگہ پہ رکھنا ظلم ہے جو اس کا مقام یا مرتبہ نہ ہو۔ تو جب ہم کو مثال کے طور پہ ہم اس منزل پہ نہیں ہیں کہ ہمیں ممبر پہ بٹھایا جا سکے، اور اگر ہمیں کوئی ممبر پہ بٹھا رہا ہے تو یہ ظلم ہے، اور اگر کسی کو ممبر پہ بیٹھنا کسی کا حق بنتا ہے اور اسے ممبر پہ نہیں بیٹھنے دیا جا رہا ہے تو یہ بھی ظلم ہوگا۔ تو تاریخ میں یہ دونوں تصویریں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، جن کو ممبر پہ بیٹھنے کا حق نہیں تھا انہیں ممبر پہ بٹھایا گیا، اور جن کا حق تھا ممبر پہ بیٹھنے کا ان لوگوں کو ممبر پہ بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ اور اگر ہماری بات کا آپ کو یقین نہ آ رہا ہو تو آپ سمجھ لیں کہ اگر نااہل ممبر پہ بیٹھتا ہے تو پھر امام حسن علیہ السلام کی سیرت ہمیں پکار کر آواز دیتی ہے کہ جب نااہل ممبر پہ بیٹھتا ہے تو ہم پکار کے کہتے ہیں کہ اتر آ، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل ہوتا ہے اسے ممبر پہ بیٹھنا چاہیے، تو نااہل کا ممبر پہ بیٹھنا یہ ظلم ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کچھ نااہل ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا ایک مخصوص ممبر بنا لیا ہے جو عام ممبر نہیں ہے، انہوں نے اپنا ممبر بنایا ہے۔ ممبر بھی انہی کا مخصوص ہے اور خطیب بھی انہی کا مخصوص ہے، نہ ان کے علاوہ اس ممبر پہ کوئی جاتا ہے اور نہ اس ممبر پر ان کے علاوہ کوئی بیٹھ سکتا ہے، نہ اس ممبر پہ بیٹھ کے خطاب کر سکتا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح سے کام کر رہے ہیں وہ لوگ بھی خلاف حق کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ ممبر جو ہے وہ تمام علماء کا حق ہے۔ اسپیس ایسا بنانا چاہیے، مرکز ایسا بنانا چاہیے جہاں تمام علماء خطاب کریں۔ آپ اپنے نظریے کو پیش کر رہے ہیں، اپنے واقعات کو پیش کر رہے ہیں، ممبر تمام علماء کے لیے، حق پرست علماء کے لیے۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ ممبر ان کا حق ہے جو محمد اور آل محمد کی مدحت کرتے ہوں اور محمد اور آل محمد کا قصیدہ پڑھتے ہوں۔ تاریخ شاہد ہے کہ امام حسن نے جب ممبر سے اترنے کا حکم دیا اور وہ صاحب ممبر سے اترے اور امام حسن علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھا کے پھر ممبر پہ جب گئے اور انہوں نے امام حسن علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنا شروع کی، تب امام حسن علیہ السلام نے ممبر سے نہیں اتارا۔ تو ممبر پہ تو گستاخ آل محمد کو آنا ہی نہیں چاہیے۔ ممبر پہ تو وہی آ سکتا ہے جو آل محمد کی فضیلتوں کو بیان کرے، جو حق بات کو بیان کرے،
جو برملا حق بیان کرنے کی جرأت رکھتا ہو، جو آل محمد کے فضائل پڑھنے کی جرأت رکھتا ہو، اسے ممبر پہ آنا چاہیے۔ ان لوگوں کا حق ممبر پہ قطعی نہیں ہے، ممبر تو غدیر میں بنایا گیا، ٹھیک ہے، یہ غدیری ممبر کا استعمال تو صرف علی والوں کے لیے ہونا چاہیے، نبی اور آل نبی کے لیے ہونا چاہیے۔ چنانچہ اب یہ مضمون زیادہ ہو جائے گا، میں 2 فقرے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑا ظلم جو تاریخ کا آج بھی دنیا میں آیا ہے، اس لیے کہ ہر معرکے میں ظلم ہوا، مگر اس ظلم کے بعد اس صاحب قبر پہ ظلم نہیں ہوا، اس مقتول پہ ظلم نہیں ہوا بعد میں، مگر میں نے دیکھا کہ ایک موقع ایسا ہے، یہ موقع جسے انہدام جنت البقیع کے نام سے ساری دنیا میں یاد کیا جاتا ہے، اس میں جو مظالم ہوئے ہیں یہ بھلائے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ جنت البقیع میں جو روضے موجود تھے 1925 تک، یعنی 1344 ہجری تک جو روزے موجود تھے ان پہ گنبد بنے ہوئے تھے، ان کو آل سعود نے، محمد ابن عبد الوہاب نے ڈھا دیا اور تمام مقبروں کو، تمام گنبدوں کو زمین کے برابر کر دیا۔ یہ حالت کر دی کہ قبر پہ پتھر کے چند ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو ایک تو ظلم زندگی میں ہوا، ان کا حق غصب کیا گیا، ان کے حقوق کو پامال کیا گیا، ان کو جینے کا حق نہیں دیا گیا، انہیں قید خانوں میں رکھا گیا۔ چوتھے امام سے معصومین علیہ السلام کے سلسلے سے، یعنی 12 ائمہ کے سلسلے سے ملتا ہے کہ چوتھے امام وہ رکھا گیا۔ مولائے کائنات کو اسیر ضرور کیا گیا، ان کے گلے میں رسی کا پھندا ضرور ڈالا گیا، مگر انہیں قید میں نہیں رکھا گیا۔ چوتھے امام کی وہ ذات مبارک پہلی ذات ہے جسے قید خانے میں رکھا گیا، پھر 5ویں امام، پھر 6 امام، پھر اسی طرح سے 11ویں امام تک ہر امام کو قید خانے میں رکھا گیا۔ مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ مظالم کا سلسلہ جو بعد پیغمبر شروع ہوا تو جس کی زد میں سب سے پہلے جناب زہرا اور جناب امیر المومنین، پھر اس کے بعد امام حسن مجتبی، پھر سرکار سید الشہداء، پھر اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام، پھر امام محمد باقر علیہ السلام، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام، اور یہ ظلم کا سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ چنانچہ 1925 میں 21 اپریل کو 8 شوال 1344 ہجری کو وہ ایسا منحوس دن آیا، ایسی منحوس گھڑی، ایسی منحوس تاریخ آئی کہ جس میں 5 معصوموں کے روزوں کو ڈھا دیا گیا، اور ان 5 معصوموں کے علاوہ بھی بہت سی مقدس ہستیاں، جناب ام البنین، جناب فاطمہ بنت اسد، جناب عقیل، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، اور اسی طرح سے تمام مقدس لوگ جو جنت البقیع میں موجود ہیں۔ اور جنت البقیع کے علاوہ جنت المعلا جو مکے میں موجود ہے، وہاں پہ بھی جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب اور اسی طرح سے جناب عقیل، ان سب کے روزے وہاں پر موجود ہیں، اور ان روزوں کو ڈھا دیا گیا اور ان کو مسمار کر دیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ 1925 تک وہاں روزے موجود تھے، جو لوگوں کے پاس شاید ان کی تصویریں موجود ہوں اور ہونا بھی چاہیے، مگر آپ دیکھیں کہ ان روزوں کو ڈھا دیا گیا۔ میں اب یہیں سے خطاب کا دوسرا رخ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ تقریر جو تھی، اس سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ خالی ایک فرقے کو خطاب کیا جا رہا ہے جس میں شیعہ مسلک کے لوگ ہیں، نہیں، 7,000 صحابہ جنت البقیع میں مدفون تھے، ان کی قبروں کو بھی نقصان پہنچایا گیا، اور مسلمانوں کے امام مالک بھی جنت البقیع میں مدفون تھے جن کی قبر کو ڈھا دیا گیا۔ تو اس میں ایسا مسئلہ، یہ صرف اہل تشیع کا مسئلہ نہیں ہے، جیسا کہ ایران سے بھی گائیڈ ہوتا ہے اور نجف سے بھی گائیڈ ہوتا ہے، اور آپ سنتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ خبریں وائرل ہوا کرتی ہیں کہ تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف اہل تشیع کا نہیں ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ جس کے سینے میں جتنا درد ہے وہ اتنا اظہار غم کرتا ہے، وہ اتنا ہی بڑا احتجاج برپا کرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج ان حالات میں بھی کہیں کہیں پر احتجاج ہوا ہے، مجلسوں کا سلسلہ رہا ہے، احتجاج کیا گیا ہے۔ لکھنؤ سے بھی خبر ہے کہ وہاں مولانا یاسر عباس صاحب نے بھی احتجاج کیا، اور جگہوں سے خبر ہے کہ پروٹیسٹ ہوا اور احتجاج کیا گیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ صرف شیعوں کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے، اصحاب رسول کو تو سبھی مانتے ہیں، آل رسول کو تو سبھی مانتے ہیں،
اور جن کے دل میں بھی عشق اہل بیت ہے ان کو اس تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ سال آئندہ جب ہم اور آپ اس وبا سے بالکل آزاد ہوں گے تو تمام مسلمانوں کا یہ فریضہ ہوگا کہ پوری دنیا میں دنیا اسلام اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے اور مسلمان اہل بیت سے عشق کا ثبوت پیش کریں، صحابہ سے عشق کا ثبوت پیش کریں کہ اس قبرستان میں صرف آل محمد نہیں ہے، صرف جناب زہرا، امام حسن مجتبی، امام زین العابدین علیہ السلام یا امام محمد باقر علیہ السلام یا صرف امام جعفر صادق علیہ السلام نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی شخصیات ہیں، اصحاب جناب رسول خدا کے 7,000 اصحاب، یہ معمولی تعداد نہیں ہے جن کی قبریں جنت البقیع میں تھی، وہاں کسی کو جانے نہیں دیا جاتا۔ رمضان المبارک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر شخص میں قرآن کی تلاوت کی، ہر مسلک میں قرآن پڑھا گیا اور قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، اور ہر ایک نے اپنے اپنے مرحومین کی روح کو قرآن مجید کا ثواب ایصال کیا۔ وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے روزوں کو کھولا جاتا ہے، نہ قبروں پہ جانے دیا جاتا ہے، نہ قرآن پڑھنے دیا جاتا ہے۔ یہ تو سارے مسلمان جانتے ہیں کہ قبروں پہ جا کے قرآن پڑھا جاتا ہے اور فاتحہ پڑھا جاتا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، مگر وہ عظیم ہستیاں جو جنت البقیع میں ہیں ان کو عام مسلمانوں کے برابر بھی یہ ظالم وہابی اور نجدی اور آل سعود جو اصل میں آل یہود ہیں یہ موقع نہیں دیتے کہ وہاں قبروں پہ جا کے زیارت کی جا سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ میں کہ پیغمبر اکرم کا بھی معمول یہ تھا کہ پیغمبر بھی جنت البقیع اور جنت المعلا میں جاتے تھے اور وہاں پر ذکر پروردگار کے ساتھ ساتھ وہاں جتنے بھی مرحومین مدفون تھے ان کے لیے دعائیں فرماتے تھے، مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ جنت البقیع جانا یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ یہ تو چاہتے تھے کہ پیغمبر کے مزار کو بھی ڈھا دیا جائے، مگر ان کے اوپر ہیبت طاری ہوئی، اسے صنم اکبر کا نام دیا تھا انہوں نے، مگر نہ توحید میں نے ان کو ثابت قدم پایا، حالت میں ہم نے انہیں ثابت قدم پایا، نہ مرحلہ عصمت و امامت اور ولایت میں ان کو ثابت قدم پایا۔ یہ دراصل اسلام کے ہے اور شروع سے ہی آپ دیکھیں ابتدائی اسلام سے ہی یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اسلام کی جنگ رہی ہے، مگر آج مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، خصوصاً صرف ایک ملک کا نام لے لیں بس بات تمام ہو جائے کہ سعودیہ جو یہودیوں اور عیسائیوں سے مدد مانگتا ہے، قرآن میں صریح طور سے منع کیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بنائیے، مگر یہ انہیں اپنا ولی اور سرپرست مانتے ہیں۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن نہیں بتا رہا ہے کہ ان کے پاس اسلام ہے کہ نہیں ہے۔ چنانچہ جنت البقیع کے سلسلے سے جو باتیں مجھے کہنا تھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، اور ایسا لوٹا ہے جنت البقیع وغیرہ کو، روزے بنے ہوئے تھے، زر و جواہرات کے صندوق وہاں تھے، 40 صندوق کے بارے میں روایت میں ملتا ہے جو زر و جواہرات سے بھرے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات اس میں تھے اور یاقوت وغیرہ سے وہ مرصع تھے، ان کو بھی لوٹ لیا ان ظالموں نے۔ تو آپ ایمانداری سے بتائیے کہ چلیے قبروں کو ڈھانا اگر تمہاری نگاہ میں ضروری تھا اور اسلام کے عین مطابق تھا تو کس اسلام نے آپ کو حکم دیا ہے کہ قبروں کو لوٹیے؟ قبروں کو لوٹنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے جو لوٹا تو جس کی قبر ہے اس کے وارث تک وہ مال پہنچاتے۔ ٹھیک ہے میرے گھر کو آپ نے آگ لگا دی، مجھ سے دشمنی تھی، مگر میرے مال کو لوٹنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ یا کس نے آپ کو جہاد کا حکم دیا تھا جو آپ نے مال وہاں سے لوٹا اور یہ سارا خزانہ لوٹ کے لے گئے، قبروں کو بھی ڈھا دیا گیا۔ میں آخر میں خالی ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، جنت البقیع جو آج ہمیں خون کے آنسو رلا رہا ہے، آج کی وہ تاریخ ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے علماء، مراجع، آیات اعظام اور ساری دنیا میں عشق اہل بیت رکھنے والے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ خالی شیعہ آج آنسو بہا رہا ہے، اہل سنت والجماعت کے مومنین بھی جو اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب رسول سے عشق رکھتے ہیں، آج ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یوں تو ہر امام پہ مظالم ہوئے۔ دیکھیں ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ کہیں پر 2 معصوم کے روزے ہیں اور کہیں پر 1 معصوم کا روزہ ہے۔ مثال کے طور پہ کاظمین میں 2 معصوم کے روزے ہیں، نجف میں، کربلا میں، خراسان میں ایک معصوم کا روزہ ہے،
مگر جنت البقیع ایسی جگہ ہے جہاں 5 معصوم ہیں، صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور اس کے علاوہ امام حسن مجتبیٰ اور امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ دو لفظوں میں تعارف کرانا چاہتا ہوں، جس کے تعظیم کے لیے پیغمبر اپنی مسند سے اٹھ جایا کرتے تھے، اور جس شہزادی فاطمہ زہرا کو پیغمبر اپنی مسند پہ بٹھایا کرتے تھے، اس شہزادی کا روضہ بھی آج ہی کی تاریخ میں ڈھا دیا گیا، منہدم کر دیا گیا۔ شہزادی کی قبر آج ویران ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کا وقت مصائب میں زیادہ گزر جائے، اس لیے ایک فقرہ اور کہنا چاہوں گا۔ ایک دوسری قبر بھی ہے، امام حسن مجتبیٰ سبط اکبر، جسے روز عید پیغمبر اسلام نے اپنے دوش پر بٹھایا تھا، جس کی ماں نے روز عید جنت سے اس شہزادے کے لیے لباس منگایا تھا۔ وہ ہمارے امام حسن مجتبیٰ کی قبر جنت البقیع میں آج ہی کی تاریخ میں ڈھا دی گئی۔ مومنوں، جو ہماری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، میں ناظرین کرام سے درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج آپ کے مرحومین کی قبریں سلامت ہیں، مگر ذرا آپ اندازہ کیجئے ملکۃ العرب کی شہزادی، پیغمبر کی ایک لوتی اور چہیتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کے مزار کو ڈھا دیا گیا، امام حسن مجتبیٰ کے مزار کو ڈھا دیا گیا۔ اسی طرح سے آپ اندازہ کریں، میں ایک فقرہ آپ سے کہنا چاہوں گا، جس نے کربلا کے سارے مصائب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جو خون کے آنسو روتا ہوا کبھی کوفے میں داخل ہوا اور کبھی کوفے سے رہا ہو کر شام کی طرف چلا، جس نے خود اپنے فکروں میں کہا تھا کہ سب سے زیادہ مصیبت ہمارے اوپر شام میں پڑی ہے۔ آپ اندازہ کریں، وہ ہمارا چوتھا امام زین العابدین علیہ السلام، یہی مصیبت کیا کم تھی امام چہارم کی، کہ بابا کو ذبح ہوتے ہوئے مقتل کربلا میں دیکھا، بھائیوں کا لاشا مقتل کربلا میں دیکھا، چچا عباس کا لاشا بے گور و کفن فرات کے کنارے دیکھا، جس نے اپنے پورے بھرے گھر کو عرض کربلا پہ ذبح دیکھا، جنہوں نے لاشوں کو پامال مقتل کربلا پہ پڑا ہوا دیکھا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک فقرہ چوتھے امام کے حوالے سے اور کہنا چاہوں گا۔ آپ اندازہ کریں کہ امام حسن مجتبیٰ نے بھی اپنے بابا کو غسل دیا، امام حسین اور امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا کو غسل بھی دیا اور کفن بھی پہنایا، اپنے بابا کا جنازہ بھی اٹھایا، اور نجف لے جا کے رات کی تاریکی میں امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے بابا کے جنازے کو دفن کیا، اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، اور ہمارے شہزادے اپنے بابا کے جنازے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے نجف اشرف لے گئے۔ آپ اندازہ کریں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، یہ ہمارا پہلا مظلوم امام ہے، جس کے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا۔ بنی ہاشم کے اوپر ایسی مصیبت کبھی نہیں آئی۔ مولائے کائنات جناب زہرا کو غسل دیتے ہوئے روئے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اپنے بابا کو غسل بھی دے رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہے تھے، مگر آپ اندازہ کریں امام زین العابدین علیہ السلام کی جو مظلومیت ہے وہ برداشت سے باہر ہے، کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے صرف امام حسین علیہ السلام کا نہیں، 71 جنازے اور پڑے ہوئے تھے۔ میں یہ کہتا آپ سے کہ نہیں، 70 جنازے امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کربلا میں تھے، تو آپ کہیں گے نہیں، امام حسین علیہ السلام نے ایک لاشا دفن ضرور کیا تھا، مگر جب میرا چوتھا امام اسیر کر کے مقتل کربلا میں لایا گیا ہے تو ننھے بھائی کا جنازہ بھی مقتل کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہوا تھا۔ آپ اندازہ کریں، بابا کو دفن کیے بغیر، بابا کے غسل و کفن کے بغیر امام سجاد کے پیر کیسے آگے بڑھے ہوں گے۔ اسی لیے جناب زینب اور امام سجاد وہاں سے کہتے ہوئے نکلے کہ اے میرے پروردگار، راستے میں کوئی چاہنے والا نہ مل جائے، اگر وہ ہمیں اس حالت میں دیکھے گا تو کیا کہے گا۔ ایک فقرہ میں اور کہنا چاہوں گا، مولائے کائنات کی شہادت ہوئی تو بیویوں کا پردہ باقی رہا، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی تو بیویوں کا پردہ باقی رہا، شہزادی فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی تب بھی بیویوں کا پردہ باقی رہا،
جناب رسول خدا دنیا سے اٹھتے تب بھی بیویوں کا پردہ باقی رہا، مگر امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ مصیبت بھی برداشت کی کہ جب بابا شہید ہو گئے اور امام علیہ السلام اپنے بستر سے اٹھے ہیں اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئی ہے، تو جب آنکھ کھلی ہے میرے چوتھے امام کی تو سب سے پہلے یہ منظر دیکھا کہ پھوپھی اماں کے سر پہ چادر نہیں ہے، بہنیں بے ردا ہیں، ماؤں کے سروں پہ چادر نہیں ہے، اہل حرم بے ردا ہیں، جزاک اللہ خیر الجزا، خیمے جلا دیے گئے ہیں۔ بس آخری فقرہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، ایک نام اور میں لینا چاہوں گا، خدا لعنت کرے آل سعود ملعون پر، اور اس زمانے میں بھی جو لوگ راضی ہیں ان کے عمل سے ان پہ بھی خدا لعنت کرے۔ پروردگار جن کے آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے ان کے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ میں ایک فقرہ کہہ دوں، آپ کا امام بھی پردہ غیب سے آپ کی تعزیت کو قبول فرما رہا ہے، ہم غریب عزاداروں کی تعزیت کو میرے مولا قبول فرمائیے۔ آپ اندازہ کریں کہ میں نے اتنا ذکر کیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہوں گے یقیناً، مگر آپ اندازہ کیجئے جب ہمارا آخری امام پردہ غیب سے جنت البقیع پہ نگاہ کرتا ہوگا، آپ نے روایتوں میں دیکھا ہوگا، خصوصاً شب جمعہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کربلا معلیٰ تشریف لاتے ہیں اور اپنے جد کے روزے کی جالی کو پکڑ کے فریاد کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں جب میرا امام جنت البقیع آتا ہوگا تو کب اجڑی ہوئی قبر پہ ہاتھ رکھ کے خدا سے دعا کرتا ہوگا۔ یہ عجیب لمحہ ایک فقرہ آ گیا آپ کے سامنے جو میں عرض کر دوں، اسی وقت آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے، امام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ ان ظالموں کو کما حقہ سزا مل سکے۔ اجرکم علی اللہ۔ میں ایک فقرہ یہاں سے پانچویں امام کے سلسلے سے کہنا چاہتا ہوں، یہ ہمارا پانچواں امام جس کا سن 4 یا 5 برس کا تھا، جو مصائب بابا امام زین العابدین نے کربلا میں آنکھوں سے دیکھے، وہی ہمارے پانچویں امام نے بھی اپنے آنکھوں سے وہی مصائب دیکھے، اور پورے مصائب کے میرے مولا گواہ ہیں، کربلا سے لے کے شام تک، بلکہ ماں کے پہلو میں کھڑے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام بڑی نزدیکی سے دیکھ رہے تھے کہ ماں کے بازوؤں میں رسن باندھی جا رہی ہے، پھوپھی اماں کے بازوؤں میں رسن باندھی جا رہی ہے، ماں اور بہنوں کے بازوؤں میں رسن باندھی جا رہی ہے۔ آپ بتائیں سنی کیا تھا امام محمد باقر علیہ السلام کا کہ جب خیمے جلائے جا رہے تھے تو ہمارا پانچواں امام کیسے منزل کو برداشت کر رہا تھا، آپ اندازہ کریں 4 یا 5 برس کا سن ہی کیا ہوتا ہے۔ 2 نام میں لے رہا ہوں، ایک پانچویں امام کا، ایک جناب سکینہ کا۔ عجب بے قراری کا عالم تھا، ماں بہنوں کے ساتھ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے تھے، کس طرح سے یہ بچے بلک رہے ہوں گے۔ آپ نے اندازہ کیا ہوگا چھوٹے بچے جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو بابا کو پکارتے ہیں، مگر میرے پانچویں امام نے دیکھا کہ بابا غش پہ پڑا ہوا ہے، خیمے میں آگ لگ گئی، مگر ہمارے چوتھے امام خیمے میں موجود ہیں۔ یعنی ہمارے پانچویں امام نے اپنی آنکھوں سے پورا منظر دیکھا کربلا کا، پھر کوفہ کی ساری صعوبتیں، راستے کی ساری مصیبتیں پانچویں امام نے برداشت کی۔ شام کے قید خانے میں میرا پانچواں امام اپنی ماں و بہنوں کے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ، سارے مظالم کو کم سے کم 1 سال تو مانیں گے آپ کے قید خانے میں، یہ ہمارا پانچواں امام اپنے بابا اور اہل حرم کے ساتھ گزارتا رہا۔ رہا ہو کے جب یہ قافلہ کربلا آیا اور کربلا سے اس کے بعد مدینے تو جہاں جہاں بھی مجلسیں ہوئی، ہمارے پانچویں امام بھی اپنے بابا کے ساتھ ان مجلسوں میں شریک ہوتے رہے۔ بس آخری فقرہ کہہ رہا ہوں، ہمارے پانچویں امام کا مزار بھی 8 شوال کو ان ظالموں نے جنت البقیع میں ڈھا دیا۔ بس ایک نام اور رہ گیا اور مسائل تمام کر رہا ہوں۔ عزاداران مظلوم امام، آپ اندازہ کریں
ایک قبر اور جنت البقیع بٹھائی گئی، وہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ان 5 معصوموں کی قبریں آج ویران ہیں۔ ہمارے دوست مولانا قمر صاحب ایک مرتبہ ایران سے، ہم لوگ طالب علمی کے زمانے میں ایران میں تھے، وہاں سے وہ کربلا معلی زیارت کے لیے گئے، نجف اشرف بھی گئے، شام بھی گئے، اور اس کے بعد مدینے پہنچے اور جنت البقیع میں بھی جا کے شہزادی کونین اور ہمارے ائمہ کے قبور کی زیارت انہوں نے کی، اور زیارت کرتے کر کے جب پلٹے تو ہم لوگ ان کی ملاقات کے لیے گئے۔ ہم نے ہاتھوں کو ان کے چوما، اس لیے کہ وہ مقدس بارگاہ سے پلٹ کے آئے تھے۔ یہ مصیبت کی گھڑی، آپ اس واقعے سے انشاءاللہ روئے بغیر نہیں اٹھیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ ظاہر لوٹ کے آیا ہے، ہم لوگوں نے بھی سینے سے لگایا، ہاتھوں کو چوما۔ بس ایک سوال ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ قمر بھائی یہ بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ رونا کہاں آیا؟ ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگا، مگر وہ خاموش ہو گئے۔ تو میں نے خود ہی کہا کہ سب سے زیادہ آپ روضہ سرکار سید الشہداء پہ روئے ہوں گے، مگر انہوں نے کہا ہاں رویا ضرور، دل میرا تڑپ گیا، مگر جب میں نے دیکھا کہ روضے پہ ظاہر موجود ہیں تو میرے دل کو قرار آ گیا۔ میں نے کہا پھر بھائی آپ کو سب سے زیادہ رونا کہاں آیا؟ نجف میں روئے، کہا وہاں بھی رویا، مگر میں نے ظاہروں کی تعداد دیکھی تو دل کو قرار آ گیا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے جناب زینب اور جناب سکینہ کی بے کسی سے متاثر ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ شام میں کہ شہزادی زینب کے روضے پہ روئے؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہاں بھی رویا، مگر میں نے جب خواتین کو دیکھا کہ زری پکڑے ہوئے فریاد کر رہی ہیں تو میرے دل کو قرار آ گیا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ بچوں کے مصائب سے یہ زیادہ متاثر ہو۔ میں نے کہا جناب سکینہ کے روضے پہ روئے ہو گیا؟ کہنے لگے وہاں بھی رویا، مگر جب میں نے چھوٹی بچیوں کو لپٹ کر اس شہزادی کے مزار سے روتے ہوئے دیکھا تو میں بھی رویا، مگر دل کو قرار آ گیا کہ کوئی رونے والا تو ہے۔ میں نے کہا للہ بتائیے آپ کو سب سے زیادہ رونا کہاں آیا؟ ایک مرتبہ تڑپ کے انہوں نے فرمایا ارے جنت البقیع جب میں پہنچا دیکھا اجڑی ہوئی قبریں، نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی ماتم کرنے والا، نہ کوئی زیارت پڑھنے والا، یہ قبریں ویران پڑی۔ جب ایک زائر یہ برداشت نہیں کر پاتا تو جب میرا امام اپنی دادی فاطمہ زہرا کا اجڑا ہوا مزار اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوگا تو ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہوگا اے میرے پروردگار تو میرا ظہور میں تعجیل فرما تاکہ میں دادی فاطمہ زہرا کے دشمنوں سے بدلہ لے سکوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔